بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، حج رجسٹریشن 2027 شروع ہو چکی ہے، تو لوگ آن لائن بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جو اس چیز سے واقف ہیں کہ آن لائن کس طرح رجسٹریشن کروایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طریقہ کار سے واقف نہیں ہوتے، تو بینکوں نے بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، خبروں میں یہی آتا ہے، اور یہ سارا فری اور مفت میں ہے۔ لیکن جب آپ لوگ بینکوں میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو پاکستانی بینک ہوں یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی عزت نہیں ہے ان بیچاروں کی، یعنی پاکستانیوں کی اپنے ملک کے اندر جو ہے کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر منزلت نہیں ہے۔ اگر یہی پاکستانی باہر چلا جائے، باہر سے یہاں آئے، تو بینک کے ملازمین ہوں یا باقی اداروں کے جو ملازمین ہیں، بڑی اہمیت دیں گے، بڑی عزت دیں گے، چائے منگوائیں گے، اپنا نمبر دیں گے، اور ایسی عزت دیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پاکستانی جب دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ انہی پاکستانیوں کے ساتھ جو باہر سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ اور ہے، ہمارے ساتھ رویہ اور ہے، تو سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں ایک بے وقت بنا دیا گیا ہے، ملک کے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، ایسی سوچ پروان چڑھی ہے کہ پاکستانی خود کو جو ہے بے وقت، بے حیثیت سمجھتا ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ میری یہاں کوئی حیثیت نہیں، باہر تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ تو جب آپ بینکوں میں چلے جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ بینک والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو آیا ہے وہ کچھ دے کر کے جائے، مفت وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رجسٹریشن کروا رہے ہیں، یہ حج کے لیے جائیں گے، اللہ کے مہمان ہیں، اگر یہ ان کے ساتھ معاونت کریں گے اور انہیں طریقہ کار بتا دیں گے، بلکہ رجسٹریشن کر دیں گے، کیونکہ انہیں تو سب کچھ آتا ہے، یہ جانتے ہیں طریقہ کار، اور بینکوں کے ذریعے سے بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے، تو اگر ان کے ساتھ معاونت کر دیں گے تو ان کے ذریعے سے جو ہے حاجی حج کرنے کے لیے جائیں گے، تو حاجی حج کرنے والا جو نیکی کرے گا اسے جو اس نیکی کا ثواب ملے گا، یہ جو ذریعہ بنے ہیں بینک کے ملازمین یا باقی جو افراد بھی، ان کے لیے بھی ثواب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرمائے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمائے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت و مدد کریں۔ تو یہ نیکی کا کام ہے، سب سے بڑی نیکی کا کام ہے، کیونکہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ لیکن وہی جو ایک ہماری منفی سوچ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ خاص کر کے جو اسلام کے نام پر بنی گئی بینک جو بنائی گئی ہیں، یا سود سے جو ہے پاک نظام ہے، باقاعدگی سے نام ہے اسلامک بینک، میزان بینک، یا جو بھی سود کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے، ان کا رویہ بھی وہی ہے جو سودی بینک والا ہے۔ ایک جیسی سوچ ہے، ایک جیسی فکر ہے کہ ان کا ہم نے کام نہیں کرنا، اور ایسی فرضی باتیں کریں گے کہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا، آپ جو ہے فلاں کے پاس چلے جائیں، آن لائن کروا لیں، فلاں بینک کے پاس چلے جائیں، فلاں، یعنی خود جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آگے بھیجتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ ہمت کریں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے معاونت و مدد کریں، تو ان کے لیے نیکی کے کئی وسائل ہیں، کئی طریقے سے جو ہے وہ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین جو ہے بھلائی کا کام ہے، بھلائی کا نام ہے، دین پورا کا پورا جو ہے بھلائی، اور بھلائی کس کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے احکام کو بجا لا کر، اللہ کے رسول کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، اتباع کر کے، اور جو دین آپ لے کر کے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر۔ فرمایا اسی طرح اہل ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے یہی ہے خیر خواہی کہ ان کی پریشانی کو دور کریں، ان کی تکالیف کو دور کریں، اور ان کے کام ہیں ان کی معاونت و مدد کریں جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی بھی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اخروی تکالیف کو جو ہے دور فرمائے گا۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیا لوگ ہیں،
پاکستانی کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا تربیت کی جاتی ہے، نہ جانے یہ ادارے یہ سکھاتے ہیں، گھر کا یہ ماحول ہے، یا پھر پورے معاشرے کا جو ہے چال چلن ایسا ہے کہ پاکستانی کو جو ہے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، انہیں ایسی عزت دیتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی معاشرے کے افراد ہیں۔ پاکستانی تو بیچارے ایسی دنیا میں آ گئے، کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے حکمران اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح اور رعایا بھی اہمیت نہیں دیتی۔ افسوس اس بات کا ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ کچھ چیزوں کو یہ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، ہم یعنی جانتے ہیں، تو ہم ان کی معاونت و مدد کر دیں۔ اگر ان کی معاونت و مدد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں آپ جو ہے دنیاوی فوائد دیکھتے رہیں، مالی فوائد دیکھتے رہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، اور مسلمان جو ہے اخروی فوائد کو سمجھتا ہے، نہ کہ ظاہری مالی معاملات کے پیچھے جو ہے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔